شیخ چلی کا وہم۔ شیخ چلی کو وہم ہو گیا تھا کہ ان کے سر پر مٹی کا گھڑا رکھا ہے۔ اس خیالی گھڑے کو ہر وقت دونوں ہاتھوں سے سنبھالے اور ٹوٹنے سے بچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ راستہ چلتے تو پھونک پھونک کر قدم رکھتے کہ کسی کا دھکا یا خود انہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اور گھڑا زمین پر آ رہے۔ شیخ چلی کی اس بیماری سے ان کی ماں بہت پریشان تھی۔ لاکھ سمجھاتی کہ کوئی گھڑا بڑھا نہیں ہے تیرے سر پر، مگر شیخ چلی نہ مانتے۔ ایک روز بازار جانے کو گھر سے نکلے، گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر آئے تھے کہ ایک نوجوان تانگے والا تانگا بھگاتا گزرا، ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ شیخ چلی لڑکھڑا گئے اور خیالی گھڑے کو مضبوطی سے سر پر جماتے ہوئے چلائے، ارے بدبخت، کیا تیری ساس کی بارات نکلی جا رہی ہے کہ دیوانوں کی طرح تانگا بھگائے چلا جا رہا ہے؟ ابھی ہمارا گھڑا گر کر پھوٹ جاتا۔ قریبی ہی ایک شریر لڑکا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، حیرت سے بولا، گھڑا؟ کون سا گھڑا پھوٹ جاتا؟ لڑکا سمجھ گیا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ اس دوران کچھ اور لڑکے بھی وہاں آ گئے تھے، سب شیخ چلی کے پیچھے لگ گئے۔ توڑ دو اس کا گھڑا، توڑ دو! وہ نعرے لگاتے ان پر پتھر پھینکنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر لڑکوں کو بھگایا۔ شیخ چلی بجائے بازار جانے کے ہانپتے کانپتے گھر لوٹ گئے۔ ان کی اماں پریشان ہو کر دوڑی آئیں۔ کیا ہوا میرے بچے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ انہوں نے شیخ چلی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت شیخ چلی کی خالہ گھر میں داخل ہوئیں۔ شیخ چلی کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ماجرا سن کر شیخ چلی کی اماں سے بولیں، ہمارے محلے میں ایک حکیم جی ہیں، بڑے اللہ والے، بہت شفا ہے ان کے ہاتھ میں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں، انہی کے پاس چلو۔ اگلے روز دونوں بہنوں نے شیخ چلی سے حکیم کے پاس چلنے کو کہا اور وہ پھیل گئے کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ دونوں نے بہت منت سماجت کی تو بالآخر راضی ہو گئے۔ حکیم صاحب نے پورا حال سنا، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شیخ چلی کی ماں سے بولے، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہم آپ کے بیٹے کو نہیں، خود آپ کو ہو گیا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گھڑا موجود نہیں ہے۔ گھڑا تو واقعی رکھا ہوا ہے اس کے سر پر۔ اب تو حکیم صاحب نے بھی کہہ دیا، بولو اب کیا کہتی ہو اماں جی؟ شیخ چلی نے کہا۔ حکیم صاحب نے شیخ چلی کو اگلے روز شام کو اکیلے آنے کو کہا، اور جب یہ لوگ چلے گئے تو اپنے ملازم کو بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ اگلے روز شام کو شیخ چلی مکتب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب واحد آدمی تھے جنہوں نے شیخ چلی کے گھر پر سر پر گھڑے کی تصدیق کی تھی، اس لیے وہ حکیم صاحب سے بہت خوش تھے۔ حکیم صاحب انہیں ساتھ لے کر درخت کے نیچے کرسیوں پر جا بیٹھے۔ باتوں کے دوران اشارہ کرنے پر درخت کی آڑ میں چھپے ملازم نے شیخ چلی کے پیچھے پہنچ کر ان کے سر کے اوپر ہوا میں ڈنڈا گھمایا۔ اسی وقت درخت پر بیٹھے ملازم نے گھڑا نیچے پھینک دیا، جو گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ حکیم صاحب نے گھبرا جانے کی اداکاری کی۔ میرے معزز مہمان کا گھڑا پھوڑ ڈالا۔ ٹھہر جاؤ بدماش! وہ چیختے ہوئے کرسی سے اٹھے، مگر ڈنڈے سے وار کرنے والا ملازم اتنی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ حکیم صاحب نے شیخ چلی کے کاندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا گھڑا پھوٹ گیا؟ نہ جانے کون بدماش تھا وہ؟ جی ہاں، پتہ نہیں کون تھا، شیخ چلی نے کہا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، چلیے اچھا ہی ہوا، ہر وقت سنبھالنا پڑتا تھا، جان چھوٹی۔ حکیم صاحب مسکراتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔